أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النور آیت نمبر 23 سے 26۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ آیات زیر تفسیر میں ایک دفعہ پھر اللہ رب العزت نے پاک دامن عورتوں پر تہمت اور بہتان لگانے کی مذمت بیان فرمائی اور اس کی دنیا اور آخرت میں سخت سزا کا تذکرہ فرمایا۔ کسی بولی بالی سیدھی سادی ایمان والی عورت پر بہتان لگانا یہ اللہ رب العزت کے نزدیک کبیرہ گناہ ہے۔ صحیح بخاری شریف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی موجود ہے۔ آپ نے ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، لوگوں 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچ جاؤ۔ اب جس گناہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہوں کہ یہ تباہ کن اور ہلاک کر دینے والا گناہ ہے تو یقیناً وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ اور یہاں قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے اس گناہ کی مذمت جن سخت الفاظ سے بیان فرمائی ہے، اس کی وجہ سے اس جرم اور اس گناہ کو، کسی کی عزت اور پگڑی کو اچھالنا اور اس پر تہمت اور بدکاری اور اس پر زنا اور بدکاری کی تہمت لگانا، یہ کبیرہ گناہوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 تباہ کر دینے والے گناہوں سے بچ جاؤ۔
صحابہ نے پوچھا وما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہ کون سے ہیں، ہمیں بتائیے تاکہ ہم ان سے بچیں۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا تذکرہ فرمایا، الشرک باللہ، السحر، شرک، جادو، اور اسی طرح سود کھانا، اسی طرح مال یتیم کو کھا لینا۔ 6 بڑے بڑے گناہ بیان کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور وہ پاک دامن اور بولی بالی ایمان والی عورتیں جن پر تم بہتان لگا دیتے ہو، یہ بہتان لگانا بھی گویا کہ ان 7 تباہ کن گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ غافلات کا لفظ حدیث میں بھی ہے اور یہاں قرآن مجید کے اندر بھی ہے۔ غافل کا مطلب یہ ہے جو بے خبر ہے، جس بیچاری کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے بدکاری اور زناکاری، اور اس کے اوپر ہم بہتان لگا دیں، زنا کا تہمت لگا دیں، اللہ اکبر، تو یہ انتہائی کبھی حرکت ہے، انتہائی بری حرکت ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو ایمان والی بولی بالی عورتوں پر تہمت لگانے کی مذمت بیان فرمائی ہے، جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کے متعلق ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا۔ بیسیکلی تو یہ تہمت لگانے کی جو مذمتیں بار بار بیان ہو رہی ہیں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعے کے تناظر میں ہی ہو رہی۔ سب سے پہلے ان آیات کا نزول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی میں اور ان کی صفائی میں ہوا، اور ان آیات کا مخاطب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس کے بعد پھر قیامت تک آنے والی دیگر ایمان والی پاک دامن عورتیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ میں جب ہم نے تفصیل سے وہ واقعہ افک پڑھا تھا، تو اس میں کچھ چیزیں ایسی آئی تھیں کہ جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بولا بالا اور سادہ ہونا واضح ہو رہا تھا۔ جیسے اللہ اکبر، بریرہ لونڈی نے کہا تھا نا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ تیرا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے، تیری آبزرویشن کیا ہے، کبھی تو نے اس میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا تھا کہ وہ تو بیچاری ایسی بولی بالی ہے کہ وہ آٹا گوندھ کے رکھ چھوڑتی ہے اور بکری آ کے وہ آٹا کھا جاتی ہے، یعنی اتنی سادہ طبیعت کی مالک ہے، اتنی شعار چلا کے نہیں ہے، سادہ ہے بالکل۔ اور دوسرا اسی واقعے کے اندر اس بات کا بھی ذکر آیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب قضائے حاجت کے لیے دیگر عورتوں کے ساتھ جا رہی تھیں مدینہ کی آبادی سے کچھ باہر، تو رستے میں انہیں یہ خبر ہوئی کہ مدینہ منورہ کے اندر کیا شور مچا ہوا ہے میرے متعلق۔ یہ بھی ان کے بولی بالی ہونے کی ایک دلیل ہے کہ انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ اس مدینے کے اندر میرے بارے میں کس قدر طوفان بدتمیزی بپا کیا جا چکا ہے، اور ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، دلچسپی کوئی نہیں ایسی چیزوں۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے
ایمان والی عورتوں پر بہتان لگانے والے لوگوں کی کن سخت ترین الفاظ کے ساتھ مذمت اور سزا کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ یرمون، تہمت لگاتے ہیں، المحصناتی، پاک دامن عورتوں پر، الغافلات، بے خبر، بدکاری بے حیائی کی سوچ سے بھی وہ بے خبر ہیں، الغافلات، بے خبر، المؤمنات، مومن ایمان والی، بے شک جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا، لعنت کیے گئے ہیں، فعل ماضی مجہول ہے، پیسے وائس، لعنوا، وہ لعنت کیے گئے ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ اور یہ سخت الفاظ بیسیکلی بنیادی طور پہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے اور اس کے جو دیگر منافق ساتھی تھے، یہ ان کے متعلق سخت الفاظ ہیں، کیونکہ بنیادی طور پہ یہ تہمت ایمان والوں نے لگائی نہیں تھی، وہ تو صرف ان کے پروپیگنڈے کا کچھ شکار ہوئے تھے، ان کی بات کو سن کر آگے پھیلانے میں ان کا کردار تھا، ورنہ بہتان لگانے میں کسی مسلمان کا کردار نہیں تھا۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کر دی گئی ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ کتنے سخت الفاظ ہیں، لعنت بھی کر دی گئی، دنیا میں بھی لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے دوری جہنم کے عذاب کی شکل میں ہوگی، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ کتنا حساس اور سینسیٹیو معاملہ، کسی کی عزت اور پگڑی کو اچھالنا۔ مزید ان کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، یوم، جس دن، تشہدو، شہادت دیں گے، علیہم، علی خلاف کے معنی میں ہوتا ہے، علی خلاف، ہم ان کے، علیہم ان کے خلاف، کون گواہی دیں گے ان کے خلاف؟ السنتہم، لسان کی جمع السنہ، السنتہم ان کی زبانیں، وَأَيْدِيهِمْ اور ان کے ہاتھ، ید کی جمع ہے، یدن کی جمع ہے ایدی، وَأَيْدِيهِمْ اور ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ اور ان کے پاؤں، رجل ان کی جمع ارجل، ٹانگیں یا پاؤں مراد ہوتے ہیں، جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ ویسے تو سورہ یاسین کے اندر، سورہ حامیم سجدہ کے اندر بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن کافروں کی زبانوں اور ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، ان کو بند کر دیا جائے گا، اور ان کے ہاتھوں کو، ان کے پاؤں کو اور ان کے چمڑوں، جلد کا بھی تذکرہ ہے، سکن کا، انسان کا پورا جسم، ایک ایک انگ، ایک ایک عضو انسان کے خلاف گواہی دینے کے لیے بلایا جائے گا۔ اللہ پاک قوت گویائی عطا فرما دیں گے، بلکہ انسان حیران ہوگا، کہے گا کہ ہیں میرے ہاتھوں، میرے قدموں، آج تم ہی میرے خلاف بولنے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ آگے سے کہیں گے کہ بھئی ہمیں تو اس نے بلایا ہے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا فرمائی تھی۔ جو بھی چیز کو جاندار بولتے ہیں نا، وہ اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ جس نے ہر جاندار کو قوت گویائی عطا فرمائی، آج اسی نے ہمیں بھی قوت گویائی عطا فرما دی۔
تو ہم کو اپنی مرضی سے تھوڑا بولے ہیں، ہمیں تو بلایا گیا ہے۔ تو بہرحال کبھی تو اللہ پاک ان کے منہوں کو بند کر دیں گے اور ازا گواہی دیں گے، اور کبھی اللہ پاک جو تہمت لگانے والے ہیں بطور خاص، چونکہ تہمت لگانے میں زبان کا بڑا کردار ہے، بلکہ بنیادی کردار ہی زبان کا ہے، اس لیے ان لوگوں کی زبانوں کو بھی اللہ پاک بولنے کی قوت عطا فرمائیں گے اور بولنے کی اجازت دیں گے، اور ان کی زبانیں بھی ان کے اپنے ہی خلاف گواہی دیں۔ یہ زبانیں ان کی مرضی سے نہیں چلیں گی جیسے یہ چاہیں گے، بلکہ جیسے اللہ چاہے گا نا ویسے یہ زبانیں بولیں گی۔ اب کوئی شخص جب کسی پر بہتان لگاتا ہے نا، تو اس وقت زبان کا، ہاتھ کے اشاروں کا اور قدموں کا، کیونکہ قدموں کے ساتھ انسان چل کر جاتا ہے نا، ایک بندے کے پاس گیا، اس سے جا کے بات کی، پھر دوسرے کے پاس گیا، پھر اس کی ذہن سازی کی، اس کا دماغ خراب کیا، تو ان چیزوں کا بہتان بازی میں خاص کردار ہے، زبان کا بھی، ہاتھوں کا بھی اور قدموں کا بھی۔ اس لیے ان تین چیزوں کا بطور خاص اللہ پاک نے نام لے کر کہا۔ یوم تشہد، جس دن شہادت دیں گے، گواہی دیں گے، علیہم، ان کے خلاف، السنتہم، ان کی زبانیں، وایدیہم، اور ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، بازر بھی سبب ما جو کانو تھے وہ یعملون، کیا کرتے، اس کے سبب جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ کیوں گواہی دیں گے خلاف؟ اس وجہ سے جو یہ کیا کرتے تھے، جو یہ ایمان والوں پر تہمت اور بہتان بازیاں کیا کرتے تھے، بطور خاص ازواج مطہرات پر، اور ان میں سے بھی بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، اور پھر بالعموم دوسرے ایمان والے جتنے بھی مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے متعلق، جو یہ بہتان بازیاں کیا کرتے تھے۔ یا عملون سے مراد یہاں بہتان بازی ہے۔ اللہ اکبر۔ یومئذ، اس دن، یوفی، پورا دے گا۔ فوت ہونے کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی کو پورے کا پورا لے جانا۔ جب اللہ پاک کسی کو فوت کرتا ہے تو اس کو پورے کا پورا لے جاتا ہے۔ یوفی، پورا دے گا، ہم، انہیں، اللہ، دینہم، ان کا بدلہ۔ دین کا لفظ یہاں دین کے لیے نہیں ہے، بلکہ دین کا معنی بدلہ بھی ہوتا ہے نا، مالک یوم الدین، مالک ہے دین کے دن کا، مراد دین سے مراد بدلے کے دن کا، دین بدلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یومئذ، اس دن، یوفیہم اللہ، پورا دے گا اللہ انہیں، دینہم، ان کا بدلہ، الحق کا صحیح، کیونکہ اللہ پاک جو بدلہ دیں گے نا ان کو، اس میں کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، بلکہ وہ پورا ایکوریٹ بدلہ ہوگا، صحیح برحق بدلہ ہوگا، برحق سزا ہوگی جو انہیں ملے گی اس دن۔ الحقہ کا لفظ قرآن مجید کے اندر، حدیث میں اللہ پاک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ الحق، اللہ الحق ہے، اور یہ عدل و انصاف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں یہ عدل و انصاف کے معنی میں استعمال ہوا۔ وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جان لیں گے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، هو الحق، وہ ہی حق ہے۔ یہ دیکھیے الحق کا لفظ اللہ پاک کے لیے آ گیا، ان اللہ هو الحق، کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، المبین، جو ظاہر کرنے والا ہے، جو ہر چیز کو واضح اور ظاہر کرنے والا ہے، وہ اللہ ہی برحق ہے۔ اللہ اکبر۔
تو انہیں قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ واقعی آج اللہ پاک نے ہمارا سارا کیا درا ہمارے سامنے رکھ دیا، ہماری ساری کرتوتیں زندگی بھر کی وہ آج ہمارے سامنے پوری ایک فلم کی شکل میں چلا دی۔ تو انہیں اس دن پتہ چل جائے گا کہ واقعی اللہ ہی آج معبود برحق ہے، ہم جو دیگر ہستیوں کو معبود بناتے رہے وہ ہم غلط کرتے رہے، لیکن صحیح پتہ انہیں قیامت کے دن چلے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی حق کو ظاہر کرنے والا ہے اور ہر چیز کو واضح کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخر میں آیت نمبر 26 میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس کی دو طرح سے مفسرین نے تفسیر بیان فرمائی ہے۔ ایک تفسیر تو اس کی جو پہلی تفسیر ہے اس کے مطابق تو اس کا وہی مفہوم ہے جو اس سے قبل ہم آیت نمبر 3 میں پڑھ چکے ہیں، الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ کی شکل میں، کہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ زانی مرد جو ہے وہ کسی زانیہ عورت سے ہی نکاح کر کے خوش ہوتا ہے، اپنے جیسے ہی ڈھونڈتا ہے، کوئی آوارہ سی، کوئی ماڈرن سی۔ اور اسی طرح جو بدکار عورت ہے وہ بھی ایسے کرتی ہے۔ تو یہ حقیقت اس سے قبل اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ پہلی تفسیر کے مطابق اس آیت مبارکہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور یہ تقریباً وہی مفہوم بنتا ہے، الخبیثات، گندی عورتیں، خبیث گندی، بد کردار مراد ہے، الخبیثات گندی عورتیں، للخبیثین گندے مردوں کے لیے، گندے سے مراد کردار کے گندے، والخبیثون اور گندے مرد، للخبیثات گندی عورتوں کے لیے، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے۔ اب اس سے آگے اس کا بالکل الٹ کہہ دیا، والطیبات اور پاکیزہ عورتیں، با کردار عورتیں، للطیبین پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبون اور پاکیزہ مرد، للطیبات پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اس تفسیر کے مطابق اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ جو پاک دامن مرد ہوتا ہے اسے پاک دامن عورت ہی ملتی ہے اور وہ پاک دامن عورت ہی کو پسند کرتا ہے، تو کیا اس کائنات کے سب سے زیادہ با کردار انسان، سب سے زیادہ پاکیزہ انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کیا ایک ایسی عورت کا انتخاب کرنا تھا جیسی عورت تم حضرت عائشہ کو سمجھ رہے ہو؟ یہ کس طرح ممکن تھا؟ اور پھر پیغمبروں کے لیے اللہ پاک نے، اور پھر بالخصوص آخری پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا اللہ پاک نے ایک نعوذ باللہ ایک بد کردار عورت کا انتخاب کرنا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی نعوذ باللہ صحیح انتخاب نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صحیح انتخاب نہیں کیا۔ اور یہ گندی عقل کے اور گندے دماغ کے مالک جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں، ہمیں زیادہ سمجھ ہے۔ یہ ایک عقلی دلیل دی ہے اللہ پاک نے۔ اور آخر میں فرمایا اولئک مبرؤون، یہ لوگ بری کیے ہوئے ہیں، مبرؤون بری کیے ہوئے ہیں،
اور اگر یہ ہوتا مبرئون تو بری کرنے والے، اسم الفاعل، یہ اسم المفعول ہے۔ اولئک مبرؤون، یہ لوگ بری کیے ہوئے ہیں، من سے، ما جو مل کے بنا مما، من سے، ما یقولون جو وہ کہتے ہیں، یہ لوگ اس سے بری کیے ہوئے ہیں جو وہ کہتے ہیں۔ منافق بری کون کیے ہوئے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صفوان رضی اللہ تعالی عنہ، جو اونٹ پر بٹھا کر حضرت عائشہ کو لائے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وہ زوجہ محترمہ، کیونکہ اس بہتان کو اگر سچا تسلیم کیا جائے تو اس کی ذات میں کتنے لوگ آتے ہیں، کتنے لوگوں کے کردار پر انگلی اٹھتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے تو ان پر زد پڑی، پھر اگر وہ نعوذ باللہ بد کردار ہیں تو کس باپ کی بیٹی ہیں؟ جو امت کا سب سے بڑا محسن ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کی عزت کیا رہے گی؟ ان کی عزت بھی خاک میں مل گئی نا پھر تو، اس مفروضے کے مطابق۔ اور پھر وہ بیوی کس کی ہے؟ جس کی بیوی ہے اس کی کیا عزت رہے گی؟ اور پھر وہ کس ایمان والے صحابی، کس مومن کے ساتھ آ رہی تھی اونٹ پر بیٹھ کے، اس کی عزت بھی گئی۔ تو سب کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا، جمع کا صیغہ اس لیے استعمال کیا، اولئک مبرؤون، یہ لوگ اس سے بری کیے ہوئے ہیں، مما یقولون، جو وہ کہتے ہیں، یعنی جو وہ بہتان لگاتے ہیں، لہم، ان کے لیے، مغفرۃ، بڑی بخشش ہے، ورزق کریم، اور باعزت رزق، باعزت روزی ہے جنت میں، عزتوں والا رزق ہے۔ یہ اللہ پاک نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گویا جنتی ہونے اور ان کے گناہوں کی بخشش کا بھی اعلان فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ دوسری تفسیر کے مطابق خبیثات، یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، طیبات، خبیثات، جن کے آخر میں الف اور بڑی تا آتی ہے نا، لمبی تا، وہ جمع مؤنث کے صیغے اور الفاظ ہوتے ہیں۔ تو بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد گندی باتیں ہیں، گندے اقوال، گندی باتیں، اور اسی طرح خبیثین جو ہے یہ مردوں کے لیے جمع کا صیغہ ہے، اس سے مراد گندے اقوال۔ تو طیبات اور طیبین جو ہیں اس سے مراد پاکیزہ باتیں۔ تو اس کے مطابق اس کی تفسیر یہ کی جاتی ہے، اب اس کا دوبارہ ترجمہ سن لیجیے، الخبیثات للخبیثین، گندی باتیں گندے مردوں ہی کو زیب دیتی ہیں۔ گندی باتیں، گندی باتوں میں بری باتیں، گندی باتیں، فضول باتیں، وہ گندے لوگوں کو ہی زیب دیتی ہیں۔ اب جو شخص کسی پاک دامن بولی بالی ایمان والی عورت پر بدکاری کی تہمت لگا دیتا ہے، صرف شک کی بنیاد پر، صرف گمان کی بنیاد پر، اس سے گندی اور فضول اور گھٹیا بات کس کی ہو سکتی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا، الخبیثات، گندی باتیں، للخبیثین، گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، والخبیثون، اور گندے مرد، للخبیثات، گندی باتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ گندی باتیں گندے مردوں کو ہی زیب دیتی، اور گندے مرد ہی گندی باتیں کرتے ہیں۔ یا مطلب یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ گندی باتیں گندے لوگوں کی طرف منسوب کرنا ہی صحیح معلوم ہوتا ہے، وہاں گندے لوگوں پر ہی گندی باتیں چسپاں کرنا یہی درست ہوتا ہے،
اور یہی صحیح ہوتا ہے، کیونکہ پاکیزہ آدمی کی طرف کوئی گندی بات منسوب کرنا یہ درست نہیں، جیسا کہ آگے ہے وَالطَّيِّبَاتُ، اور پاکیزہ باتیں، لِلطَّيِّبِينَ، پاکیزہ مردوں کے لیے، جو پاکیزہ مرد ہوتے ہیں نا اچھے کردار کے، وہ اپنی زبان پر ہمیشہ پاکیزہ اور اچھی باتیں ہی لاتے ہیں، اور جو گندے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زبان پہ گندی باتیں لاتے ہیں، ان کی سوچ نیگیٹو ہوتی ہے، منفی ہوتی ہے۔ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں پاکیزہ باتیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ اس سے بری کیے ہوئے ہیں جو باتیں وہ کہتے ہیں۔ تو یقولون سے بعض مفسرین نے یہ ترجمہ بہرحال کیا ہے، تو جو پہلی تفسیر تھی اس کے مطابق یہی ہے کہ وہ زیادہ عام فہم تفسیر ہے، اس کے مطابق یہی ہے کہ گندے لوگ جو ہیں ان کا گندی عورتوں سے نباؤ ہوتا ہے، اور جو پاکیزہ مرد ہوتے ہیں ان کا عام طور پہ پاکیزہ عورتوں کے ساتھ ہی نباؤ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بڑی بخشش اور باعزت روزی ہے۔ اللہ تعالی ان ایمان والوں کی برات کا اعلان کر رہے ہیں، بری کیے ہوئے ہیں، یہ برات کا اعلان ہے اس بہتان بازی سے۔ کتنے ہی بد نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو اتنی واضح آیات کے بعد بھی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان بازی کرتے ہیں، اور آج بھی ان کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور اپنی زبان کو جنبش دیتے ہیں۔ کتنے وہ بد نصیب لوگ ہوں، قرآن کا بھی انکار، پیغمبر کی بھی مخالفت، ابو بکر صدیق اور حضرت عائشہ کے بھی مخالف کھڑے ہیں۔ کیا بنے گا ایسے لوگوں کا؟ اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے یہاں ایمان والی عورتوں پر بہتان لگانے کی مذمت اور وعید بیان فرمائی ہے، مردوں پر بہتان لگانے کی وعید بیان نہیں فرمائی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی ایمان والی عورت پر بدکاری کی تہمت لگائیں گے تو وہ کسی مرد کے ساتھ ہی لگائیں گے۔ عورت پر بہتان لگایا تو گویا مرد کے اوپر بھی بہتان ساتھ خود ہی لگ گیا۔ تو جو مذمت اور جو وعید عورت پر بہتان لگانے کی ہے، وہی مرد پر بھی بہتان لگانے کی اور اس کی عزت کو خراب کرنے کی بھی وعید ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی گندی باتیں کرنے سے، ایسی منفی سوچیں سوچنے سے اور ایسی بہتان بازیاں کرنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مقدس ہستیوں سے پیار کرنے کی، محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔